لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار نائب پروردگار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ ہدیتن پیش کرے پڑے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. آئیے نعت پاک کے چند اشعار سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو کچھ باتیں بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ کریم. کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے. اور دنیا والے تو درد دے گئے آقا، دنیا والے تو درد دیتے گئے میرے سوڑے آقا، دنیا والے تو درد دیتے گئے. درد دل کی دوا مدینہ ہے، درد دل کی دوا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پھر اسلامی بھائیو، ابھی آپ نے توجہ کیا ہوگا کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن پاک کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ. کیا فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ. یہاں پس ایمان والوں کو ایمان لانے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ ارے بھائی ایمان والے تو اسے ہی کہتے ہیں جو پہلے سے ایمان لا چکا ہو. تو یہاں پس ایمان والوں کو ایمان لانے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہاں تو ایسے ہو کسی ڈاکٹر کو کہا جا رہا ہے بھائی تم ڈاکٹر کی پڑھائی کیوں کر لے ہو، تو پہلے سے ڈاکٹر کی پڑھائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہاں پاس ایمان والوں کو ایمان لانے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے گئے کہ تم کامل مسلمان بن جاؤ. یہاں سے مراد کیا ہے کہ تم کامل مسلمان بن جاؤ. جب تم راستے پر چلو تو تمہیں دیکھنے والا کہے کہ جب بندہ ایسا ہے تو اس کا رب کیسا ہوگا، جب امتی ایسا ہے تو اس کا نبی کیسا ہوگا، جب مرید ایسا ہے تو اس کا پیر کیسا ہوگا. پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں انسان کے لیے پیدا فرمائی ہے. زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمائی. چاند سورج
روز اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمائے. ہم نے کبھی غور کیا, ہمارے دل میں کبھی یہ سوال پیدا ہوا, یہ سب چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا فرمائی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا فرمایا؟ ہم نے کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا فرمایا؟ تو ہماری رہنمائی قرآن کرتا ہے اور فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. جن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے, ہمارا تو حال ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے. ہماری نمازوں کا یہ حال ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے. آج کل کا یہ ہو گیا ہے کہ ہم نام مسلمان رہیں, کیا ہے کہ ہمارا نام عربی فارسی میں رکھ دیا گیا نا, تو ہم مسلمان ہو. یہ حال نہیں ہے نا ہمارا. ہم یہ تھوڑی نہ ہمارے نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے. پیارے اسلامی بھائیوں, میں بتا دوں کہ نماز ایک وقت, کوئی شخص اگر ایک وقت کی نماز اگر چھوڑ دے تو اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے پیارے اسلامی بھائیوں. اب میں آپ کو بتا دوں ایک واقعہ, آپ کو بتاتا ہوں. ایک شخص تھا جس کی بہن فوت ہو جاتی ہے. وہ قبرستان گیا, اپنی بہن کو دفن کر کے جب واپس آنے لگا تو اسے پتا چلا کہ اس کے پیسے کا جو تھیلا تھا اس کے بہن کے قبر میں گر گیا. تو وہ اپنے پیسے کا تھیلا لینے کے لیے واپس قبرستان گیا, اپنی بہن کی قبر کھولا, کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں, آگ لگی ہوئی ہے. وہ رونے لگا اور اپنی بہن کی قبر کو بند کیا اور واپس گھر کی طرف دوڑتے ہوئے واپس آیا. تو اپنی ماں سے پوچھا کہ اے میرے ماں, تو بتا میرے بہن کے کیا اعمال تھے؟ وہ بولتی ہے کہ میرے لاڈلے تو کیوں پوچھتا ہے؟ تو بولا کہ میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے دیکھے ہیں, تو بتا کہ میرے بہن کے کیا اعمال تھے. اس کی ماں بتاتی ہے کہ تیری بہن تو نماز پڑھا کرتی تھی مگر نماز قضا کر کے پڑھا کرتی تھی. اللہ اکبر. یہ حال ہے کہ جو نماز قضا کر کے پڑھتے ہیں ان کا یہ حال ہے. جو معاذ اللہ نماز پڑھتے ہیں, جو بدنصیب نماز پڑھتے ہیں, ان کا کیا حال ہوگا؟ پیارے اسلامی بھائیوں, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے گھروں کی طرف, اپنے گھر کی طرف, اپنے گھر کے ماحول میں آپ توجہ فرمائیں اور اپنے گھر کے بچوں کو آپ دینی تعلیم دلوائیں, دنیاوی تعلیم بھی دلوائیں, دینی تعلیم بھی دلوائیں. پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے اور اپنے گھر کی طرف, مطلب اپنے گھر کے ماحول میں توجہ فرمائے. آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.